بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ ہم کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور کراچی کے موسم میں یک بارگی تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے۔ خنکی بڑھ گئی ہے، سردی سی بڑھ گئی ہے اور دوسری سمتوں سے ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ یہاں کا کوئی موسم تو ہوتا نہیں۔ دوسرے شہروں میں سردی ہوتی ہے تو کراچی میں سردی، تو اس سے مزاجوں پہ تھوڑا سا اثر ہوا ہے۔ اور ابھی گفتگو کے دوران مجھے پتہ چلا کہ شجاع صاحب کا گلا بھی تھوڑا سا بہتر نہیں ہے اس وقت گفتگو میں، تو یہ میں نے اس لیے پہلے سے بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ یہ کھنکار کے گلا کیوں نہیں صاف کر رہے، موسم کے اثرات ہیں، اس کو تھوڑا سا ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال پچھلا پروگرام اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں جو گفتگو ہم نے کی تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے یہ تھا کہ عوامی رابطے بہت، جو ہمارے ہاں جس چیز کا فقدان ہے وہ مذہبی تنظیموں میں بھی ہے، وہ سیاسی تنظیموں میں تو بہت زیادہ ہے، مذہبی تنظیموں میں کسی حد تک ہے، لیکن عام زندگی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سماجی رابطے جو ہیں وہ ہمارے، جب سے یہ موبائل آیا ہے، یہ سہولت تو ہے لیکن اس نے کم سے کم یہ کر دیا کہ ہم صرف اس بات پہ خوش ہو لیتے ہیں کہ ہم نے درجن بھر لوگوں سے صبح الیکٹ سلیکٹ کر لی ہے اور ختم ہو گئے۔ ملنا جلنا، یہ موبائل کی الیکٹ سلیکٹ جو ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ مجھے معاف کیجیے گا بیشتر یہ تعلق جو ہیں یہ جھوٹے اور دھوکہ ثابت ہوتے ہیں۔ اصل تعلق جو ہے وہ ایک دوسرے سے مربوط رہنا ہے، جو ہمیں سکھایا گیا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہنا، اسے حوصلہ دلانا، یہ عوامی رابطے بہت ضروری ہیں۔ اور انقلابی دعوت کے لیے عوام کے درمیان زندگی گزارنا ضروری، تاکہ ان کے رجحانات کا پتہ چلے اور ہماری شخصیت کا ریفلیکشن جسے ہم کہتے ہیں، عکس، ہماری شخصیت کی عکاسی، انعکاس جو ہے ان کی شخصیت پر پڑے۔ اور میں نے شاید ایک دفعہ گفتگو میں یہ بات بھی کہی تھی کہ بعض اوقات جو ہے وہ، بعض اوقات کیا بلکہ بہتر تبلیغ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، آپ کا کردار جو ہے وہ تبلیغ بن جائے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے سنہری واقعات جو ہے بھرے پڑے ہیں۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ریکیپ لینے کے لیے، پھر انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی، مزاج کا ذکر تو آپ نے فرما دیا۔ ہاں، سردی ہوئی ہے، موسم بدلا ہے۔ جی جی، بس یہ کہ ظاہری بات ہے، ایک تو موسم کی سوغات یا اور مصروفیات کی وجہ سے بھی، اور مصروفیات کی وجہ سے بھی، اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ علیہ السلام بحیثیت داعی انقلاب مستقل کلام کرتے ہوئے آئے، اور اسی ذیل میں ایک نقطہ جو پچھلی 2-3 نشستوں میں زیر گفتگو رہا، وہ سماجی رابطے کا معاملہ۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان میں رہ کر زندگی بسر کرنا، زندگی کے عین منجدھار میں رہ کر زندگی بسر کرنا، اور جو بھی معاملات لوگوں کے ساتھ عمومی اعتبار سے وابستہ ہیں ان سے اپنے آپ کو گزارتے ہوئے زندگی گزارنا۔ یعنی ہمارا دین رہبانیت کی نفی کرتا ہے، اور گزشتہ نشست میں کلام ہوا تھا مسیحیت کے ماننے والوں کے اعتبار سے کہ غیر فطری طرز عمل انہوں نے اختیار کیا، گھروں کو چھوڑ دو، جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، کونے قدروں میں چلے جاؤ، نکاح نہ کرو، بندہ نکاح کر کے گھر والوں کو پالے یا اللہ اللہ کرے، یہ غیر فطری رویہ انہوں نے اختیار کیا، اور اس کے بدترین اور سنگین نتائج بھی برآمد ہوئے۔ اس پر بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد مبارک بھی ہمارے سامنے آیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک بھی ہمارے سامنے آئی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام اللیل تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفل روزوں کی بات ہو رہی، اور میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، اور میں نے کئی نکاح کر رکھے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معتدل رویہ ہمارے سامنے آتا ہے، متوازن رویہ ہمارے سامنے آتا ہے، کہ جہاں جسم اور روح کا امتزاج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں
اللہ تعالیٰ نے جو گھر گھر ہستی کے معاملات ہمارے ساتھ وابستہ کیے وہ بھی گزارتا ہوا بندہ مومن نظر آئے گا۔ اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام نبی اکرم علیہ السلام کے حوالے کیا، دعوت دین کا، اقامت دین کی جد و جہد کا، وہ بھی نظر آئے گا۔ وہاں یہ بھی نظر آئے گا کہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے۔ وہاں یہ بھی دکھائی دے گا کہ معاش کی محنت کرنے کو بھی فرض قرار دیا گیا، مگر وہاں دعوت دین کی محنت کو، اقامت دین، نفاذ دین کی جد و جہد کو بھی لازم قرار دیا گیا۔ یہ امتزاج اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کے مبارک اسوہ میں ہمیں ملتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر، جیسے آپ نے ایک اور انٹرو میں توجہ دلائی، کہ جو لوگ قیادت کے منصب پر فائز ہوا کرتے ہیں، کئی مرتبہ یہ عدم توازن ان میں ہو جاتا ہے۔ وہ قیادت سیاسی اعتبار سے ہو، مذہبی اعتبار سے ہو، کبھی کبھی کچھ پروٹوکولز آڑے آ جاتے ہیں۔ ہاں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ذمہ داران کی جو مصروفیات ہیں اور جو ان کی انگیجمنٹس ہیں، ان کا لحاظ لوگوں کو ضرور رکھنا چاہیے۔ البتہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا انگیج سمجھیں کہ باقی سارے معاملات جو کرنے کے ہیں ان سے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ لیں۔ مطلب بیوی بچوں کو بالکل وقت نہ دیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ مصروف تو کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جنازوں میں بھی شرکت کرتے تھے، لوگوں کی عیادت کو بھی جاتے تھے، کچھ حاجت مند آپ کے پاس تشریف لاتے، آپ ان کو ان کی ضروریات کو بھی پورا کیا کرتے تھے۔ حضور نے یہ بھی کر کے دکھایا۔ اگر عوام کے درمیان نہ ہوتے تو یہ سب کچھ ممکن ہی نہیں تھا نا۔ اور عوام کے درمیان ہی تو انقلاب لانا ہے، ان سے ہی دور رہتے اور ان سے دور رہتے تو کون سے انقلاب لانے کے چکر میں پڑے پھر ہم۔ تو تصور دین، کلیئرٹی اس کی ضروری، جسے بارہ ہم نے گفتگو کی، اور اسوہ حسنہ کے حوالے سے جو اس کی جامعیت ہے اور اس میں جو توازن ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ توازن اب ہم نے جو یہ مفروضہ قائم کیا کہ جو دینی حضرات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، ان میں سے جو ایکسٹریمسٹ ہیں بہت زیادہ متوازن اور معتدل طبیعت رکھنے والے حضرات کی بات نہیں ہو رہی، وہ کہتا ہے یہ بس دین کے کام میں لگے ہونا، ساری چیزیں جو ہیں انہیں پیچھے چھوڑ دیا جائے، دنیا داری ختم کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہی نہیں۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ جو ہے وہ پوری زندگی کے تمام شعبوں میں بھرپور طریقے سے آپ کی شرکت موجود ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ کروٹ سے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی میں انوالو رہتے ہیں، دکان پہ بھی جاتے ہیں اور جب وقت ملتا تو اللہ کا ذکر وہاں بھی کرتے ہیں، وہ سوتے بھی ہیں آ کے اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ بلکہ اس میں اس جملے کا اضافہ ہو جائے، اللہ کا ذکر ایسا وہ کرتے ہیں کہ دکانداری کرتے ہوئے بھی اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ جی، سورہ نور میں ذکر آتا ہے۔ البتہ جو دو تین جملہ آپ نے ارشاد فرمائے، ذرا دو تین آیات بھی انہی کے حوالے سے لے لیتے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھنے کی حالت میں بھی، اور اپنی کروٹوں پر بھی۔ یہ تو ذکر ہوا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ آل عمران کی آخری آیات ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے لیے یہ سب تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ فقینا عذاب، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، بیکار کسی شے کو اللہ پیدا کرے سوال ہی ممکن نہیں ہے۔ فقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو وہ ذکر بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ والے صرف ذکر ہی نہیں کرتے، اللہ والے کبھی جنگ کے موقع پر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام نے مل کر قتال کیا، ان سے بڑھ کر اللہ والا کون ہوگا؟ اور اللہ کے دیگر انبیاء کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے قتال کیا ہے۔ سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 146 میں ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے اللہ والے ایسے گزرے جنہوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جنگ کی۔ لیکن مومن کی جنگ کس لیے ہوتی ہے؟ اس زمین پر اللہ کے حکم کو جاری کرنے کے لیے، اور ظلم کے خاتمے کے لیے، بے انصافی کے خاتمے کے لیے، اور اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کے لیے۔ اور جو بات تجارت کے حوالے سے آئی، سورہ نور کا 5واں رکوع ہے کہ جو تجارت وہ کرتے ہیں وہ ان کو غافل نہیں کرتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے۔ مراد کیا ہے؟ تجارت کرنے کے دوران بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، حرام نہیں کماتے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے۔ تو رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتی نہیں ہے یا غافل نہیں کر دی۔ یہ وہ توازن ہے، معاش کی محنت بھی ہوگی،
مگر معاد آخرت کی فکر بھی ہوگی۔ ایک فریضہ ذمہ داری معاش کے حوالے سے ادا کریں گے تو دوسری ذمہ داری نماز کی بھی ادا کریں گے، زکوٰۃ دینے کی بھی ادا کریں گے، ذکر الہی کے حوالے سے بھی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ یہ توازن ہے جو بندہ مومن کے حوالے سے قرآن کریم جا بجا ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور یہ تجارت بھی اگر ایک خاص طریقے اور خاص رجحان کے ساتھ کی جائے، ایک خاص ذہنی تربیت کے تحت کی جائے، تو یہ تجارت بھی جو ہے عبادت بن جاتی ہے۔ مطلب تجارت کرتے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ رسول اللہ تجارت کیسے کرتے تھے، اور یہ چیز بے ایمانی مجھے نہیں کرنی ہے، منافع مجھے زیادہ نہیں لینا ہے، اور مجھے جو ہے خراب چیز نہیں بیچنی ہے، ایمانداری سے سودا کرنا، صاف بتا دینا ہے کہ اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے بھائی، اور اس کے ساتھ دھوکہ دے کے تجارت نہیں کرنی۔ تو جب یہ معاملات آ جائیں تو یہ بھی عین عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت کا تعلق صرف یہ ہے کہ ہم تسبیح پڑھتے رہیں یا مصلی پہ کھڑے رہیں، یہ جو تجارت کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ خود بھی عبادت ہیں۔ ایک وقفہ لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ تجارت کو اگر ایک خاص رجحان کے تحت ایک خاص ذہنی تربیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ عبادت ہے۔ ہر چیز عبادت ہے۔ ہم نے عبادت کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ہے۔ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سب مصلی پہ بیٹھیں گے تو عبادت ہوگی، تسبیح پڑھیں گے تو عبادت ہوگی، اللہ کے نام کی ضرب لگائیں گے تو عبادت ہوگی۔ وہ بھی عبادتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بچوں کے ساتھ پیش آنا، گھریلو خانگی زندگی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارنا بھی عبادت ہے۔ حد یہ ہے کہ آپ کے جو ذاتی پرائیویٹ معاملات ہیں، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات ہیں، وہ بھی عین عبادت ہے۔ اب یہ موضوع آپ نے ماشاءاللہ اور زیادہ کھول دیا ہے۔ ہاں مطلب دیکھیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، مطلب کرتے ہیں کہ ارے یار یہ عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں، اور رسول اللہ کی حدیث تو بیان کر ہی چکے ہیں کہ جس نے میری سنت پہ عمل نہیں کیا، یعنی نکاح کے بارے میں حضور کی حدیث ہے باقاعدہ۔ بالکل یہ بنیادی مطلب انسانی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک اجر رکھا ہے۔ بجا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے موضوع کو چونکہ کھولا ہے، میں سمجھتا ہوں اور اس کو کھولیں۔ جی اچھا آئیے پہلے ذرا تجارت کو لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا یہ دیگر فرائض کے بعد ایک فرض ہے۔ تو کسب حلال کمانے کی کوشش، کوئی نوکری کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی اور کسی انداز سے حلال ہو، بشرطے کہ یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور اس کو انجام دینا ایک فرض ہے۔ ہاں دیگر فرائض کے بعد، اس کا ایک مطلب یہ ہے ایسے نہیں کہ بس کمانے میں لگے ہوئے، زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری جا رہی، حج میں ڈنڈی ماری جا رہی ادا کرنے میں، دعوت دین کا فریضہ انجام نہیں دیا جا رہا۔ نہیں، دیگر فرائض بھی ضروری ہیں، ان کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے مبارک کئی مرتبہ اس پروگرام میں پیش کی گئی، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی انبیاء کا درجہ کس قدر بلند، پھر شہداء ہیں، اور سچا ایماندار تاجر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مراد ہے کہ سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنا ہے ذرا مشکل معاملہ، اور جنت آسانی سے ملنے والی بھی نہیں، مگر تجارت کرنا اور حلال طریقے پر کرنا یہ اپنی جگہ اجر و ثواب کا باعث۔ اچھا ہم کیوں کماتے ہیں؟ ایک تو ذمہ داری ہم پر، آگے زیر کفارت لوگ ہیں ہم پر۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو تم بیوی کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، اور وہ مال جو اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ صدقہ ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ ایک اور انداز سے لیں، ایک بندہ حرام خوری کرے، حرام سے مال کمائے تو گناہ ملے گا، حلال سے کمائے گا تو ثواب ملے گا۔ آپ نے ابھی نکاح کا ذکر کیا، ہاں وہ حدیث مبارکہ، اس میں نکاح کے بیان کے بعد یہ جملہ آیا ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے رخ پھیر لیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ عموم کے اعتبار سے بھی ہے، اور نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب آپ غور کیجئے، نکاح ایک فطری تقاضا ہے بندے کا، ایک فطری خواہش ہے جس کو وہ پورا کرتا ہے۔ شریعت کہتی ہے نکاح کے ذریعے پورا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جب زوجین شوہر بیوی تعلق قائم کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کی، اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ تو بندہ اپنی فطری خواہش کو پورا کر رہا ہے، اس پہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ذہن سازی کا جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ حرام میں منہ ڈالتا، یہ زنا کرتا تو گناہ ملتا؟ بالکل گناہ ملتا۔
جب زنا کرتا اور گناہ ملتا تو جب نکاح کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. تو جس کو ہم دنیاوی امور کہہ رہے ہیں، گناہ سے بچے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا یہ نیکی کرو، یہ نیکی کرو، یہ نیکی کرو، بالکل کرنی چاہیے. لیکن ہم یہ بہت کم یہ سنا ہوگا کبھی کہ اس گناہ سے بچو، یہ بھی ثواب ہے. نیکی کرنا ثواب ہے، لیکن گناہ سے بچنا بھی عین ثواب ہے. بالکل. اب یہ ایک اور موضوع ہے. اس پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارک کئی مرتبہ ہمارے اس پروگرام میں پیش کی جا چکی ہے. جامع ترمذی شریف کی روایت، آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے اس کا وہی مقام ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. اب نوافل رات بھر کس قدر بڑا عمل، دن میں ہمیشہ روزے، نفلی روزے کتنے بڑا عمل. جو اس شخص کا مقام ہے یہ مقام اس کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے. تو حرام سے بچنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے. حرام سے بچنا بھی ثواب کا کام ہے، حرام سے بچنا بھی نیکی. بلکہ حدیث میں آیا سبحان اللہ، تو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جا تو سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. تم اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اس ذہن سازی کی بھی ضرورت ہے کہ جتنا نیکی میں آگے بڑھنا ضروری ہے اتنا ہی گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اور گناہ سے بچنا اپنی جگہ نیکی کا عمل ہے، اور وہ بھی اجر و ثواب کی بات. ایک اور آپ کی اجازت سے، عبادت جیسے آپ نے فرمایا، وجہ بات ہے کہ ہمارا تصور عبادت بڑا محدود ہو گیا. اچھا، ایک ہے اعمال عبادت جن کو اہل علم بیان فرماتے مراسم عبودیت، جن کو انگریزی میں ہم کہنے تو وہ موڈس آف ورشپ ہیں. کیا مطلب؟ کچھ خاص اعمال ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص، اور ان کو ہم عبادات کہتے ہیں. نماز ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قربانی ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہے، حج ادا کرنا ہے. یہ اعمال عبادت ہیں، یہ مراسم عبودیت ہیں. اہل علم فرماتے ہیں یہ سب ڈائریکٹلی اعمال عبادت ہے، یہ ڈائریکٹلی عبادت ہے. بہت سے اعمال ایسے ہیں جو انڈائریکٹلی عبادت بن جاتے ہیں. آپ نے مثالیں بھی دی تھی. بہت سے اعمال ایسے جو انڈائریکٹلی عبادت بنتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ ہے بندوں سے متعلق امور مگر اللہ کا حکم جی. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ اس کو ہم حسنہ. نہیں سمجھتے. ہاں، اللہ کا حکم سامنے رکھ لیں اور رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ یا تعلیم کو سامنے رکھ لیں تو باقی سارے امور بھی عبادت والے اعمال بنتے چلے جائیں گے. آگے مزید اس پر کلام کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ ابھی شجاع صاحب نے ایک بات کیا، وہ شجاع صاحب کہتے ہیں نا، کہتے ہیں دیکھو یہ ایک اور موضوع نکلا ہے. وہ شجاع صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایک اور موضوع نکل رہا ہے. اب وہ اسی طرح بات جو ہے بڑھتے بڑھتے دور تک چلی جاتی ہے. یہ ہم عبادتوں کو ہم سمجھتے ہی نہیں. اصل میں ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ صلہ رحمی کے حوالے سے بتائی گئی ہیں. مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ میں دسترخوان لگاؤں گا لمبا سا اور اس پہ ساری دنیا آ کے کھائے گی تو وہ ثواب مل جائے گا، اور میں فلاں کو پیسے دے دوں گا تو ثواب مل جائے گا، فلاں کو کر دوں گا. اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے سگے بہن بھائیوں میں کوئی ایسا ہے جسے مدد کی ضرورت ہے، مطلب معاشی طور پہ کمزور ہے بیچارہ، اس کے بچے زیادہ ہیں، بھائی آپ کا سگا اس کے بچے زیادہ ہیں، یا خدا نخواستہ بے روزگار ہے، اس کی مالی مدد کرنا بھی عین عبادت ہے، اور یہ صلہ رحمی ہے، اور اس کا بھی ثواب. ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی کو دینے کا کیا ثواب ہوگا؟ اصل زیادہ ثواب اسی کو دینے کا. جی، اب آئیے جو میں نے عرض کیا تھا اور آپ نے مثال بھی دے دی کہ اللہ کا حکم سامنے رکھیں اور نبی علیہ السلام کا طریقہ سامنے رکھیں تو یہ زندگی کے امور عبادات یا عبادت بنتے چلے جائیں گے، اجر و ثواب کا باعث بنتے چلے جائیں گے. اللہ کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام اپنی والدہ کو، اپنے والد کو تم شفقت کی نگاہ سے دیکھو، ایک مقبول حج کا ثواب عطا ہوتا ہے. اے اللہ کے رسول اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں، بھائی دیکھو اللہ ثواب دینے میں کوئی کمی نہیں اللہ کے پاس. اب معاملہ تو ماں کے ساتھ کر رہا ہوں، والد کے ساتھ کر رہا ہوں بندے، مگر جب اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کی تعلیم یا طریقے کے مطابق معاملہ کروں گا تو یہ ثواب کا باعث بن جائے گا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے گھر کو دیکھو تو ثواب ہے، اور ماں باپ کو دیکھو تو ثواب ہے. حضور فرما رہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے میرے سب سے بڑے پیر کون ہوئے؟ ہمارے آپ کے ماں باپ ہوئے. ہم پیر صاحب کے ہاتھ، پھر ایک بات ہی، پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کے پیروں کو چھو رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں. سب سے بڑے پیر تو ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی،
جن کے چہرے کو دیکھیں گے تو ثواب مل جائے گا، جن کے ہاتھ چومیں گے تو اجر مل جائے گا، جن کی خدمت کریں گے تو اجر مل جائے گا، جن کے پیروں کو چھو لیں گے تو ثواب مل جائے گا۔ تو ابھی بتائیے کہ سب سے بڑا پیر کون ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔ دوزخ بھی ہیں، ان کی خدمت ہے، ان کو راضی رکھنا ہے، یہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، ان کو ناراض کر دینا ہے تو یہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہ کسی اور صاحب یا صاحبہ کے بارے میں نہیں فرمایا گیا، یہ ماں باپ کے بارے میں بتایا اب یہ ہم کہتے ہیں نا دعائیں کروانے کے لیے ہم جاتے ہیں مسجد میں، اعلان کرواتے ہیں مولوی صاحب جمعے کی نماز کے بعد ذرا میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے یہ مسائل ہو گئے ہیں، پیر صاحب ذرا میرے لیے دعا کیجیے گا، حضرت صاحب ذرا دعا کروائیے۔ وہ حضرت صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں حضرت گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں پیر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ولی اللہ بنے ہوئے وہ گھر میں، بھائی ان کے ماں باپ سے جا کے دعا کو، اس سے زیادہ دعا کسی کی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، جتنے وہ حضرات جو شریعت کے پابند ہیں، جن کو اللہ نے بزرگی عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا، چاہے وہ کسی کے پیر و مرشد ہوں، آپ کو میں پورے دعوے کے ساتھ عرض کرتا ہوں ان کی زندگی کو بھی دیکھ لیں، لا محالہ انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی تو اس مقام کو پہنچے۔ پر پہنچے۔ مطلب پیر صاحب کو اگر کوئی روحانی فیض ملا ہے اور مقام و مرتبہ ملا ہے تو انہوں نے رسول اللہ کی سیرت پر عمل کیا ہے، والدین کی خدمت کی ہے اور اساتذہ کا احترام کیا ہے، تب وہ یہاں پہنچے۔ جی ہم نہ استاد کا احترام کرنے کو تیار ہیں، نہ باپ باپ کا احترام کرنے کو۔ ہم پیر صاحب کو تو نذرانہ دیتے ہیں، سب سے زیادہ نذرانے کی ضرورت تو تمہارے باپ کو ہے، ابا جان کو ہے نذرانے کی ضرورت۔ وہ بیچارے بیمار ہیں، انہیں دواؤں کے پیسے چاہیے، انہیں سردی کے لیے گرم کپڑے چاہیے، انہیں کمرے میں ہیٹر چاہیے، سب سے زیادہ نذرانے کی ضرورت انہیں ہے۔ تو پیر صاحب کو جو نذرانے پیش کر رہے ہو، اس سے زیادہ بڑی نذرانے کی ضرورت تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو ہے، انہیں پیش کرو تو اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا، ثواب بھی ہوگا۔ اور جن پیر صاحب کے معتقد تم ہو، ان پیر صاحب کی زندگی کو بھی دیکھو، وہ یہاں پہنچے اس طرح نہیں پہنچے، انہوں نے بڑی ریاضت کی ہے، بڑی محنت کی ہے، اللہ کے رسول کی شریعت کو مانا ہے اور اللہ کی مانی ہے اور ماں باپ کی خدمت کی، تب وہ پیر بنے ہیں، ایسے نہیں بنے ہیں۔ جی، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، ایک صاحب اللہ کے رسول علیہ السلام کا دور ہے اور ایک صاحب اپنے والد کو لے آئے، بڑا مشہور واقعہ، اور پیچھے وہ اشعار بھی، وہ شعر پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ جی بالکل۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہی میرے والد صاحب مجھ سے میرا مال مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انت و مالک لوالدیک۔ اس کا ترجمہ میں ایک اور انداز سے کروں۔ یہ نوجوان ہمارے جو نوجوان نسل ہے، میں ان سے مخاطب ہوں، ذرا یہ سنیے گا بڑی توجہ سے، آج کے لیے خاص طور پر سننے کی بات ہے۔ جی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے صاحب اپنے والد کو لے کر آئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے والد ہیں، مجھ سے مال مانگتے ہیں میرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت و مالک لوالدیک، تم بھی تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے ہیں، تمہارے والد کے ہیں۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم تو کروٹ لینے کے قابل نہیں تھے، تب اس نے پیٹ کاٹ کر تم پر اپنے آپ کو انویسٹ کیا، تو آج تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری محنت کی کمائی آ گئی اور تم نے اپنی زور بازو سے اس کو کما لیا۔ نہ، تم بھی تمہارا مال دونوں تمہارے والد کی، مراد ہے کہ تمہارے مال پر تمہارے والد کا پورا حق موجود ہے اور اس سارے کو دے کر بھی حق ادا ہو نہیں سکتا۔ پچھلی گفتگو میں ایک دو بات کی وضاحت اور ہو جائے کہ والدین اگر حیات ہیں ان سے دعا لیجئے، اور اگر کوئی صاحب علم سے دعا کی درخواست کرتا ہے، کوئی پابند شریعت پیر ہے کسی کا، یہ جملہ کلیئر ہو جائے، سنت کی اتباع کرنے والا کوئی واقعتاً پیر ہے، استاد ہے، بڑا ہے، اس کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس سے دعائیں بھی کرانی چاہیے، ماں باپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہ رہے تھے ہم۔ ہاں، مسئلہ یہی نا کہ پیر صاحب کی خدمت تو ہو رہی ہے، ماں باپ جو ہیں وہ ترس رہے ہیں کہ بیٹا آئے گا تو ہم دوا منگوائیں گے اس سے، اور وہ پیر صاحب کے ساتھ حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ثواب اتنا نہیں ہوگا جتنا ماں کو باپ کو لا کے دوا دینے کا ثواب ہوگا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اور چونکہ میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا کہ صاحب پیروں کی خدمت کرنا ہو، شیخ کی خدمت، یہ بھی مطلب ضروری ہے۔ اگر وہ شیخ طریقت ہے اور آپ کو شریعت کی تعلیم دے رہے ہیں اور آپ کو سیدھ راہ، تو ان کی ظاہر ہے وہ امیر ہیں اور کسی خاص لائن پر آپ کو چلانے کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کی تربیت کر رہے ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے، لیکن ان کے احترام کے مقابلے میں آپ کے والدین کا احترام زیادہ ضروری ہے۔
والدین کی خدمت زیادہ ضروری، خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیروں کی عزت نہ کی جائے، شیوخ کی عزت نہیں کی جائے. ظاہر شیخ طریقت ہے تو قابل احترام ہے اور اس کی ہر بات مانی جائے گی، اس نے کہ وہ شریعت کے مطابق آپ کی تربیت کر رہا ہے. اور تربیت کی ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کا روحانی استاد بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑے آپ کے جو حقدار ہیں وہ آپ کے والدین ہیں. لہٰذا پہلے والدین سے دعائیں لینی چاہیے. گھر میں جو ہیں وہ دکان کھلی ہوئی ہے دعاؤں کی ہی، کہ اگر ذرا سی خدمت کر لیں گے، اور ماں باپ سے زیادہ پرخلوص دعا کوئی نہیں دے سکتا، ممکن نہیں ہے. بالکل. کیونکہ وہ جس جذبے سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے جس جذبے سے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ بھی رد نہیں کرتا ہوگا. کہ عام طور پر کچھ دعائیں کرنے میں ہمیں کچھ تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑتا ہے، تو ذرا شعوری طور پر اپنے آپ کو متوجہ کر کے دعا کرنی پڑتی ہے. ماں باپ کی دعائیں پرخلوص ہوتی ہیں اور وہ دل سے نکلتی ہیں. دل سے نکلتی ہیں. اچھا، یہ تو وہ ماں باپ ہے نا جن کے ساتھ اولاد رہتی ہے، یا اولاد نے ماں باپ کو رکھا ہوا ہے. آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں. کراچی میں کچھ شیلٹر ہومز ہیں، کچھ پروگرامز کے لیے کبھی جانا ہوا تو ایک ماں وہاں 12 سال سے ہے، 4 جوان بیٹے کراچی میں. تو ماں جی سے پوچھا کہ کبھی بد دعا کی ہے آپ نے؟ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. نہ بیٹا کیوں بد دعا کرے، ہمارا خون ہے، ہماری جان ہے. اچھا، کوئی آپ کا پیغام ان کے لیے، بچوں کے لیے، اگر آپ یہ پروگرام دیکھ لیں، وہ بس بیٹا یہ دعا ہے کہ جہاں رہے اللہ تعالیٰ ان کو سکھی رکھے. یہ ماں وہ ہے جس کو چھوڑ دیا ہے. 4 جوان بیٹوں نے شیلٹر ہوم میں چھوڑا ہوا ہے شہر کراچی میں، اور اس ماں کی زبان پر یہ 2 باتیں. نمبر 1، بد دعا کوئی نہیں. ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی. جی، تو بڑی پیاری بات غالباً اسلاف میں سے کسی بزرگ کی ہے، بڑا ہی محروم ہے وہ شخص، اور نادان ہے وہ شخص، اور ناشکرہ ہے وہ شخص جس کے گھر میں اس کے ماں باپ موجود ہوں اور وہ دنیا والوں سے جا کر کہتا ہے میرے لیے دعائیں کرو. میرے لیے دعا کرو. حیرت ہوتی ہے. نادان ہے، محروم ہے، ناشکرہ ہے کہ جس کے ماں باپ گھر میں موجود ہوں، دنیا والوں سے جا کر کہتے ہیں کہ دعا کرو. لیکن دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے، اساتذہ سے، اہل علم سے، نیک لوگوں سے دعا کرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، کرانی چاہیے. لیکن ماں باپ کو فراموش نہ کریں. یہ نقطہ تو جب کلیئر کرنا اصل میں یہی بات یہ کہنے کی کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ تصور کرنا کہ ہمیں کسی اور سے دعا کرانی چاہیے، تصور ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے. گو کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ بزرگوں سے دعا، اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو اللہ کے لیے اپنے زندگی کے حصے وقف کر چکے ہیں، جو اللہ کی رضا پہ چل رہے ہیں، جو رسول اللہ کی سنت پہ چل رہے ہیں، ان سے بھی دعائیں کرانی چاہیے. ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور بزرگوں کی دعائیں تو بہت قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، آپ کے شیخ ہوں، آپ کے پیر ہوں، آپ کے بزرگ ہوں، آپ کے استاد ہوں، ان کی سب کی دعائیں قبول. لیکن ماں باپ جیسی دعائیں قبول نہیں ہوتی کبھی. بہرحال یہ ایک بات تھی جس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے بھی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ صلہ رحمی سے ہے. جی، ماں باپ کے ساتھ صلہ. قرآن حکیم کی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے شجاع صاحب کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. جی، ترتیب یہ ہے. ترتیب یہ. اب آئیے صلہ رحمی پر. سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. کئی خطبات میں اور نکاح کے خطبے میں بھی نبی علیہ السلام اس کی تلاوت فرماتے ہیں. سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو اور حقوق مانگتے ہو. بندہ نکاح بھی کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر کرتا ہے. بندہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے اور کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے، چاہے گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، تو آخری جملہ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے واسطے بھائی تو باز آ جا، اللہ کے واسطے سیدھا ہو جا. تو جس اللہ کا نام لے کر تم وعدے کرتے ہو، سوال کرتے ہو، حقوق مانگتے ہو، اس اللہ کے نام کی لاج رکھو. یہ نکاح کے موقع پر آیت تلاوت ہو رہی. والارحام، اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو. رحمی رشتے انگریزی میں کہیں بلڈ ریلیشنز، کنشپ، اردو میں کہیں خونی رشتے، قریبی تعلق داری والے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو جوڑنے کا حکم دے رہا ہے. اور ایک حدیث بخاری شریف میں اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی علیہ السلام نے نقل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رحم کا لفظ، رحمی رشتے کہتے ہیں، رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے. رحم کا لفظ یہ ڈرائیو ہوا ہے، مشتق ہے رحمان کے لفظ سے. اور اللہ فرماتا ہے جو اس کو جوڑے گا میں بھی اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ دوں گا. جو رحمی رشتے جوڑے گا اللہ کہتا ہے اس بندے کو میں اپنی رحمت سے جوڑوں گا. جو رحمی رشتے توڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی رحمت سے اس کو دور کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا يدخل الجنت قاطع، یہ تو بچے کو حدیث شریف یاد ہے، قطع تعلقی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے، ہمیشہ کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے چلن کیا ہے؟ 5-5 10-10 سال سے چاچا سے بات نہیں ہے، بھائی سے بات نہیں ہے، بہن سے بات نہیں ہے، کزن سے بات نہیں ہے، سگے ساس سسر سے بات چیت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراضگی کی اجازت نہیں، یہ عام مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اجازت۔ اچھا 3 دن کی اجازت کیوں دی؟ انسان ہے نا، فطری کمزوری ہے، جذبات نکل جانے چاہیے۔ اور یہاں دھڑلے سے لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال سے بھائی سے بات نہیں کی، 10 سال سے چاچا کے گھر میں قدم نہیں رکھا، 3 سال سے بہن سے بات نہیں کی، 2 سال سے سسر سے میں نے بات نہیں کی۔ انا للہ، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس کے برعکس جو یہ کام کرتے ہیں، صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے اس کی رزق اور عمر میں اضافہ یعنی برکت ہو، جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ اس کی رزق اور عمر میں اضافہ یعنی برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور آپ نے بہن بھائیوں کی بات کی تھی، اب اس کو سنیں۔ سگے بہن بھائیوں میں 2 بھائی بہت امیر ہیں، 1 بھائی یا 2 بھائی بیچارے بالکل غریب ہیں، انہیں کوئی پوچھتا نہیں، سگے بہن بھائیوں۔ جی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اپنے قریبی رشتہ دار کو دیتے ہو، بہن ہو، بھائی ہو اور سگے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کہہ لیجئے، جب تم اپنے قریبی رشتہ دار کو دیتے ہو، مالی مدد کرتے ہو، تو اللہ دوہرا ثواب دیتا ہے، ایک دینے کا ثواب اور ایک رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ تو یہ تھا کہ جو آپ سے کٹتا تھا آپ اس سے جڑتے تھے۔ بلکہ دلچسپ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ دوسرا اچھا سلوک کرے گا تو تم بھی اچھا سلوک کرو گے، یہ تو بدلہ ہے۔ صلہ رحمی ہے کہ دوسرا تم سے برا سلوک کرے اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں تک کی تلقین اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سکھائی۔ اور غور کرے کتنا پیارا دین ہے۔ یہ جو رحمی رشتے ہیں جن میں محرم رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ایک مطلب تو کہ اللہ نے حرمت قرار دے دی، ایک خاتون اس کا اپنے ماموں سے نکاح نہیں ہو سکتا، چچا سے نکاح نہیں ہو سکتا، محرم ہے نا۔ لیکن اور سنجھے، خواتین سنیں اس بات کو، ایک عورت کو اللہ کتنی پروٹیکشن دیتا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کی کفالت میں رہے گی، باپ نہیں تو بھائی کی کفالت میں رہے گی، بیوی ہے تو شوہر کی کفالت میں رہے گی، شوہر نہیں تو بیٹے کی کفالت میں رہے گی، بیٹے چھوٹے تو باپ کی طرف آئے گی، باپ کی کفالت میں آئے گی، باپ نہیں تو بھائیوں کی طرف آئے گی، بھائی نہیں تو باپ کی طرف سے اگر چچا یا تایا یا دادا رشتہ دار ان کی طرف جائے گی، اگر یہ بھی نہیں تو ماں کی طرف سے رشتہ داروں میں مردوں میں کون ہوگا؟ ماموں ہوگا، نانا، ان کی طرف جائے گی۔ اگر وہ بھی نہیں تو قریبی کزنز کی کفالت میں جائے گی، وہ بھی نہیں تو دور کے رشتہ داروں کی کفالت میں، وہ بھی نہیں تو اسلامی ریاست کی کفالت میں جائے گی۔ اور اگر اسلامی ریاست نہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کیوں؟ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ ذرا ان رشتوں کی اس بانڈنگ کو سمجھیں۔ ہم نے پہلے بھی کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا سوشل ویلفیئر کا تصور عطا کیا، ایک ایک فرد کو ان رشتوں کے حوالے سے کتنی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ بڑے بھائی کو کیا کہا؟ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بڑا بھائی ذمہ دار ہے، باپ کی جگہ ہے، ذمہ دار ہوگا، وہ ذمہ دار وہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ یہاں سے پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ خواتین و حضرات، ابھی خواتین کی پروٹیکشن پہ بات ہو رہی تھی تو بڑا احساس محرومی ہو رہا تھا کہ خواتین کو اتنی پروٹیکشن ہے کہ جو مرد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاتون کو پروٹیکٹ کرے گا چاروں طرف سے، اور عورت کی کوئی ذمہ داری، میں تو محفوظ ہوں، عورت تو محفوظ ہے، مرد کی ذمہ داری کہ وہ تو یہ کہ ہر طرف سے جو ہے وہ خواتین لیڈیز فرسٹ کا معاملہ چل رہا ہے۔ اور یہ لیڈیز فرسٹ کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، ان کی حفاظت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی خبرگیری کرو۔ مردوں کے بارے میں یہ ساری صورت ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ وہ جیسے بھی شجاع صاحب نے ایک جملہ کہا تھا جس سے میں بالکل کلک ہو گیا کہ اگر باپ نہیں ہے تو پھر بھائی کی ذمہ داری ہے، وہ باپ کا رول ادا کرے گا، اور اگر بھائی بڑا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور بھائی شادی شدہ ہے اور اس کی بہنیں ہیں یا اس کے چھوٹے بھائی ہیں یا اس کی ماں اس کے ساتھ ہے، تو پھر بتائیے کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اب ایک لمحہ لگا دی نا، دین نے لگا دی کہ باپ کی جگہ بھائی ہوگا۔ اب وہ بہنوں کی بھی پروٹیکشن دے گا، بہنوں کی بھی ذمہ داری ادا کرے گا، بھائیوں کی اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری ادا کرے گا، اور بیوی کی بھی ادا کرے گا، اور بیوی کی ذمہ داری بھی اس کے حقوق کے مطابق ادا کرے گا۔ لیکن بیوی کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کو چھوڑ دے گا، صرف میری ذمہ داری ادا کرے گا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے بات ہم پہلے بھی کر چکے، اللہ آپ کو جزا خیر دے، یہ بیوی یہ سوچے، یہ بیوی جو آج یہ دیکھ رہی کہ میرے شوہر کے
باپ کا انتقال ہو گیا، اب اس کی ماں بھی ہے، اس کے چھوٹے بہن بھائی بہنیں بھی ہیں، تو یہ ذمہ داری پوری کرے گا؟ یہ میری یہ سوچے کہ اگر اس کے ابا کا انتقال ہو جائے ہاں تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اچھا بالکل ڈوئل پالیسی ہوتی ہے نا، بالکل کہ جب وہ تو اگر اپنے بھائی پہ ذمہ داری پڑ جائے آ کر، وہ بھی شادی شدہ ہو تو پھر کہتے ہیں بھائی بھائی تو ذمہ دار ہے، وہی کرے گا نا، باپ کو بھی وہی، ماں کو بھی وہی دیکھے گا، بھائیوں کو بھی، بہنوں کا بھی وہی کرے گا۔ جب اپنا معاملہ ہے تو کہتے ہیں نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ دوسرے بھی تو ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہاں کہاں ایک ایک نقطے پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ کس کو یہ حدیث شریف یاد نہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کمال ایمان نہیں پا سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جی تو اب اس خاتون کو سوچنا چاہیے، اچھا اس وقت کوئی ہم خواتین پر ٹونٹنگ نہیں کر رہے، نہیں نقطہ سمجھا ایک رہے، بات ہے، نقطہ ہے، وہی ہر ایک کو سمجھنا چاہیے، ہر ایک کو، مرد ہو عورت، ہر ایک کو۔ یہ دینی تعلیم ہے، ضروری جاننا ان سب باتوں کو۔ جی تو یہ خاتون یہ سوچے کہ اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کی ماں تو بھائی کے پاس ہوگی نا، اس کے چھوٹے بہن بھائی تو بھائی کے پاس ہوگی، اس وقت یہ کیا چاہے گی کہ بھائی ماں کو بھی پروٹیکشن دے، چھوٹے بہن بھائی، تو وہ تمہارے شوہر بھی تو اسی پوزیشن میں آ گیا۔ وہ بھی اسی پوزیشن میں۔ تو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سارے فساد کا 60-70-80% حصہ اس ایک نقطے پر ہے جی کہ ڈبل پالیسی، ڈوئل پالیسی، معیارات بدل گئے۔ معیارات بدل، اور بھی الٹا بھی دوسرا معاملہ بھی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ، میں تو یہ چاہتا ہوں باپ ہونے کے ناطے اور میری بیوی ماں ہونے کے ناطے کہ میری بیٹی جس گھر میں جائے شہزادی بن کے رہے، اور اس کا شوہر جو اس کے آگے پیچھے پھرتا رہے، اس کی خدمت کرے۔ لیکن یہی کام اگر میرا بیٹا کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو غلام ہے، غلام ہو گیا، غلام ہے یہ تو، یعنی ہماری بیٹی یعنی ہماری بیٹی تو عیش کرے اور دوسرے کی بیٹی جو ہے ہاں وہ بیٹی نہیں ہے، ہماری بیٹی جائے تو رانی بن کر رہے ہاں، اور دوسری کے نوکرانی بن کر رہے، یہ تو ڈبل پالیسی ہے نا۔ ڈویل پر ناظرین، اب ایک نئی بات جو ہے وہ معاشرتی حوالوں سے شروع ہو گئی، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔